بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سیکرٹ آف سکسیس وتھ جاوید۔ امید کرتا ہوں تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی اسٹوڈنٹ، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 9th کلاس فیڈرل بورڈ اردو کے امپورٹنٹ ایم سی کیوز کو شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہے، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز اور ان کے نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائملی پہنچ سکے۔ کچھ بزی شیڈول ہونے کی وجہ سے اس کے میں ایم سی کیوز خود ریڈی نہیں کر پایا، تو یہ میرے جاننے والے ٹیچر ہیں جن سے میں نے یہ ایم سی کیوز پرووائڈ آپ کے لیے لیے ہیں اور آپ کو میں پرووائڈ کر رہا ہوں۔ تو دیکھ لیجیے، یہاں پہ آپ کے پاس فرسٹ ایم سی کیوز ہے، کرسی میں چڑیا شیر قواعد کی روح سے کیا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن اے ہے، یعنی اس میں ذات۔ دا ذیل میں حرف تشبیہ کیا ہے؟ تو اس کا کریکٹ ہے جناب اس کا کریکٹ آپشن جیم ہے، بینہ۔ تھرڈ آپ کے پاس ہے سفید، اس کا سیاہ، اس کا نفس گو جو شعلہ۔ تو اس میں اس نے پوچھا شعر میں کون سی صنعت یوز ہوئی ہے؟ تو صنعت تکرار۔ فور ہے وہ اسکول جا رہا ہے، اس میں قسم کا اسم یوز ہوا ہے، تو اس میں ضمیر۔ شکاری نے بندوق چلائی، اس جملہ فعلیہ میں آپ کے پاس مفعول کسے بولتے ہیں؟ تو وہ ہے بندوق۔ طرفین تشبیہ کن ارکان کے مجموعے کو بولتے ہیں؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے مشبہ بے۔ 7 ہے قافیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو وہ جناب آپ کے پاس عربی ہے۔ 8 آپ کے پاس ہے کو سے پر تک قواعد کی روح سے کیا ہیں؟ تو وہ آپ کے پاس حروف جار ہیں۔ اسلم شعر کی طرف بادر ہے، جملے مشبہ کون سا ورڈ ہے؟ تو وہ ہے جناب اسلم خود۔ غزل میں ردیف نہ ہو تو ڈیش کہلاتی ہے، وہ آپ کے پاس غیر مردف غزل کہلاتی ہے۔ قواعد کی روح سے ایسے الفاظ کو کیا کریں گے جو لفظ کے شروع میں آ کر اس کے معنی بدل دیتے ہیں؟ تو وہ ہے سابقے۔ 12 ہے بنیادی طور پر غزل کا موضوع کیا ہے؟ تو وہ آپ کے پاس عشق اور عاشقی ہے۔ سلطان نے قلم توڑ دیا، اس جملے میں قواعد کی روح سے حرف ربط کون سا ہے؟ تو جناب نے ہے یہاں پہ آپشن بی۔ نیکسٹ آپ کے پاس 14 ہے، مطلب کہ اسلامی معنی کیا ہے؟ تو طلوع ہونا یعنی نکلنا، مطلع کے اصطلاحی معنی ہے غزل کا پہلا شعر، اور استعارہ کے لفظی معنی ہے جناب آپ بغیر کسی کے طرح کے مثال دینا۔ نیکسٹ ترکیب لفظی کی نشاندہی کریں، تو وہ ہے دیار عشق۔ 17 کا کریکٹ آپشن ہے الف۔ زندگی موت، متضاد الفاظ کی جوڑی کون سی ہے؟ زندگی اور موت۔ اور حیرانی کے موقع پر استعمال ہونے والے لفظ کو کیا بولتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں حروف تعجب۔ اور جس نظم میں زندہ باد، شاد، سرکاری عہدے، وزیر، مشیر کے کارنامے استعمال کی جائیں، وہ آپ کے پاس کہلاتا ہے قصیدہ۔ آج موسم خوشگوار ہے، اس جملے یہ کس قسم کا جملہ ہے؟ تو یہ آپ کے پاس ہے جناب جملہ خبریہ۔ جملہ خبر یہ ہوتی ہے کہ جس میں خبر دی جائے، اور قافیہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں پیچھے آنے والا۔ صنعت کسے کہتے ہیں؟ صنعت بولتے ہیں الفاظ کو خوبصورت بنانا۔ تشبیہ کیا کہلاتا ہے؟ تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسرے سے مشابہت کرنا، اور وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، وہ کون سی صنعت ہے؟ یہاں پہ صنعت تعلیمیہ ہے۔ اس جملہ اسم کس سے شروع ہوتا ہے؟ تو وہ جناب ہوتا ہے اسم سے۔ مخمس کے ہر بند میں کتنے شعر ہوتے ہیں؟ تو وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں 5۔ اردو دروازہ کمرہ کس کا مرکب ہے؟ تو وہ ہے جناب حروف مرکب اتفاق۔ صنعت کی کتنی بڑی اقسام ہے؟ تو وہ آپ کے پاس 2 ہیں۔ جفاکش بنو گر ہو عزت کے خواں، تو خواں پہ نہ کو قواعد کی اعتبار سے کیا کہیں گے؟ تو وہ تشبیہ کہیں گے۔ مرکب ناقص میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ تو وہ جناب ہوتا ہے نامکمل معنی۔ 32 ہے زبان کو عام بول چال کو کہا جاتا ہے، وہ روزمرہ۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے جملہ اسمیہ کے بنیادی اجزاء کون سے ہیں؟ تو وہ آپ کے پاس ہیں مفعول اور فعل۔ مرکب نام کی مثال کون سی ہے؟ تو وہ آپ کے پاس لال گلاب۔ مطلب کس کو زبان کا لفظ ہے؟ تو وہ آپ کے پاس ہے عربی زبان۔ جملہ فعلیہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ تو وہ جناب ہوتا ہے فعل سے۔ پاکستان کس کا اسم ہے؟ تو وہ ہے جناب اسم علم۔ زوال زل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے جس میں ہم قافیہ ردیف ہوتے ہیں؟ تو وہ آپ کے پاس کہلاتا ہے مطلع۔ مرکب کا تعریف کیا ہے؟ تو 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا جملہ۔ مقطع کے معنی کیا ہے؟ تو اس کا معنی مقطع، اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا۔ ہستی اپنے باپ کسی ہے، یہ نمائش شراب کسی ہے، اس میں جملے میں کون سی خوبی استعمال ہوتی ہے؟ تو وہ آپ کے پاس تشبیہ۔ غزل میں شاعر اپنا کس نام میں استعمال کرتا ہے؟ تو وہ ہے مقطع۔ غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ آپ کے پاس مطلع۔ ڈیش
لفظ ڈرامہ کی زبان کے لفظ ڈراؤ سے مشتق ہے تو وہ آپ کے پاس ہے یونانی۔ مہمان کے ساتھ درست لائقے کا انتخاب کریں تو وہ ہے جناب نواز، مہمان نواز بولتے ہیں۔ فعل لازم کی مثال کون سی ہے تو وہ کریکٹ آپشن ہے علی نے دروازہ کھولا۔ آمنہ نے سبق پڑھا، جملے میں فائل کیا ہے تو وہ آپ کے پاس اشعار ہے، نہیں ہم آواز ہے، آمنہ ہے۔ آمنہ نے سبق پڑھا، اس جملے میں فائل آمنہ ہے، اور قافیہ کیا ہے تو وہ آپ کے پاس ہے ہم آواز الفاظ۔ ایک طالب علم محنتی ہے، اس میں طالب علم کو کس قسم کا اسم ہے تو وہ ہے اسم نکرہ۔ حروف استحکام ڈیش ہے تو وہ ہے کب ہے، اس میں آپشن کب۔ نیکسٹ ذیل میں جملہ فعل کی نشاندہی کیا ہے تو وہ آمنہ نے پڑھا۔ اس نظم کو کیا کہیں گے جس کے ہر بان میں 6 مصرے ہیں تو وہ آپ کے پاس مسدس۔ وہ ہر دن اسکول آتا ہے، جملے میں قواعد کی غلطی کی نشاندہی کریں تو وہ ہے جناب جملے کی روزمرہ کی۔ کامران نے عائشہ کو آواز دی، اس جملے کون سے حروف ہیں تو وہ جناب ہیں نے کو۔ کامران نے عائشہ کو آواز دی تو اس جملے میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ جملے اس میں کہ مندالیہ اور من ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس اسم ہوتے ہیں۔ کھا کے اوس اور بھی سبز ہوا تھا، موتیوں سے دامن بھرا ہوا، اس مصرع میں مستعار منہ کس کو بولتے ہیں تو وہ بولتے ہیں موتیوں کو۔ ہر شعر میں تبدیل ہو کر آنے کے باوجود کافی کی آواز کہلاتی ہے ایک جیسی۔ نظم میں کیا ہوتا ہے، نظم میں آپ کے پاس ایک ہی مضمون مسلسل ہوتا ہے۔ خبردار، دیکھنا، نہار قواعد کی روح سے کیا ہے آپ کے پاس حروف تشبیہ ہیں۔ ہم آواز ہاں او آہ ہم میچ ہار گئے، اس جملے میں آہ کیا ہے تو وہ ہے جناب حروف تمنا۔ مار کھانا محاورہ ہے، روٹی کھانا قواعد کی روح سے کیا ہے تو وہ جناب اس روزمرہ۔ شعر کتنے مصروں پر مشتمل ہوتا ہے تو وہ 2۔ خون ڈیش ہونا، خون سفید ہونا درست الفاظ کا لفظ ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس جملے میں اسلامی ممالک کو قواعد کی روح سے کیا کہیں گے تو وہ کہیں گے خبر۔ مطلب کہ میں نہیں ہے آپ کے پاس بے الف اور بے دونوں، یعنی طلوع ہونا اور طلوع ہونا کی جگہ۔ کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کرنے والے حروف کیا کہلاتے ہیں تو وہ حروف علت۔ اور وہ اسکول گیا میں فعل کون سا ہے تو یہاں پہ گیا۔ نظم اور غزل میں بنیادی فرق کیا ہے تو جناب وہ ہے نظم میں ایک مضمون ہوتا ہے۔ نیکسٹ معنی کے لحاظ سے اسم کی درست اقسام وہ ہے اسم معرفہ، اسم نکرہ۔ غزل کے ہر شعر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں 2۔ قافیہ کی جمع کیا ہے آپ کے پاس قوافی۔ غزل میں مطلع کی خاصیت کیا ہوتی ہے تو وہ آپ کے پاس ہوتی ہے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف ہوتی ہے۔ ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو۔ غزل کے اعتبار میں آخری شعر کو قواعد کی روح سے کیا بولتے ہیں وہ بولتے ہیں مقطع۔ اور غزل یا زیادہ تر کس موضوع پر ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے محبت اور جذبات۔ قواعد کی روح سے وہ اور کون سے الفاظ ہیں تو وہ ہے حروف عطف۔ اور لڑکی نے دوپٹہ پہنا تو یہاں پہ روزمرہ زندگی میں قواعد کی روح سے یہاں روزمرہ ہے۔ ان میں بیان کی روح سے تشبیہ سے کیا مراد ہے تو وہ ہے کسی چیز کو مشترک خوبی کی بنیاد پر دوسری چیز کی مانند قرار دینا۔ فعل کا تعلق کس زبان سے ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے جناب کام اور زمانہ۔ ذیل میں ڈیش حروف ہے تو وہ آپ کے پاس ہے کہ۔ مقررہ اوزان اور بیر میں لکھا جانے والا کلام کہلاتا ہے آپ کے پاس شعر۔ علی نے کتاب خریدی، قواعد کی روح سے کون سا جملہ یہاں پہ یوز ہوتا ہے وہ جملہ فعلی استعمال ہوتا ہے۔ رپورٹ ڈیش کی صورت میں لکھی جا سکتی ہے تو مضمون۔ ارکان استعارہ کہتے ہیں آپ کے پاس 3 کو۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، اس شعر میں یہ شعر کہلائے گا حسن مطلع۔ تشبیہ کا لفظ ڈیش سے نکلا ہے تو وہ ہے شبہ۔ آغاز کو کون پوچھتا ہے، انجام اچھو آدمی کا، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے، صنعت تلمی۔ خطوط کی بنیادی کتنی اقسام ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے 2۔ جس نظم میں سابق کرام بزرگان صوفیاء کا ذکر کیا گیا تو وہ ہوتا ہے منقبت۔ وہ اسم جو خاص جگہ یا چیز کے لیے بولا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے اسم معرفہ۔ پاکستان لاہور قائد فاطمہ جناح قواعد کی روح سے کیا ہے اسم معرفہ۔ اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے، اس جملے میں متنبع کیا ہے وہ آپ کے پاس ہے اسلام آباد۔ قواعد کی روح سے کرسی پر کیا ہے تو یہاں پہ مرکب جاری۔ کنایا میں اگر لفظ حقیقی معنی میں استعمال ہو تو وہ ہوگا غلط۔
صاحب اس اختیار کو لکھے جانے والے خطوط کہلاتے ہیں، وہ آپ کے پاس رسمی خطوط۔ بریانی مزیدار تھی، 2 پلیٹیں کھا گیا، اس جملے میں مجاز مرسل آپ کے پاس پلیٹیں ہیں۔ درج ذیل میں کن الفاظ کے ساتھ سابقے استعمال ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے پاس لاوارث بادب۔ روداد کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں سٹوری۔ درج ذیل متضاد الفاظ کی جوڑی، یہاں پہ روشنی و بیمار اور تندرست ہے۔ قائل کے قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، علم بیان کی روح سے یہ کیا چیز ہے، کنایا ہے۔ درج ذیل میں کون سی نظم کا مقصد ارباب اقتدار کی خود نوشی فرمائش کے لیے لکھا گیا ہے، تو یہاں پہ ہے جناب قصیدہ۔ سعید گھر موجود ہے، یہ جملہ کیا کہلاتا ہے، تو یہ جملہ کہلاتا ہے اسمیہ۔ پلکوں پر چل رہے ہیں انجم قواعد کی روح سے مصرع کس کے ہے، تو مجاز مرسل۔ جملہ فعلیہ کے مسندیہ کو کیا بولتے ہیں، تو وہ بولتے ہیں جناب فاعل۔ کسی پیرائے بیان کے جملے کو مقصد ہر ذہنی سطح کے فرد تک بات پہنچانا ہے، تو وہ ہے صحافتی۔ لاسٹ ہیں استعارہ میں مستعارہ اور مستعارہ منہ کو کیا کہیں گے، تو وہ کہیں گے جناب طرفین استعارہ۔ تشبیہ کے لیے بنیادی شرط کیا ہے، تو وہ آپ کے پاس ہوتی ہے مشترک خوبی۔ درج ذیل میں کس کے لفظی معنی استعمال اشارہ سے بات کہنا ہے، تو وہ آپ کے پاس ہے کنایا۔ اور ایسا جملہ جس میں مسند الیہ اسم اور مسند فعل ہوں کیا کہلاتا ہے، تو جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ کس الفاظ سے ہے بات مراد لینا، اس کی حقیقی معنی کو لازم ہے، قواعد کی روح سے یہ ہے کنایا۔ فعل لازم والا جملہ ڈیش کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، تو وہ آپ کے پاس مفعول کے جملہ اس میں مسند کو کیا بولتے ہیں، تو وہ بولتے ہیں خبر۔ وہ بریانی کی 2 پلیٹیں کھا، یہ جملہ کس کی مثال ہے، تو یہ جملہ جناب مجاز مرسل ہے۔ ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کو کیا بولتے ہیں، تو وہ بولتے ہیں جناب قافیہ۔ نعیم ہمیشہ بے پر کی ڈیش ہے، تو وہ آپ کے پاس ہے بے پر کی اڑتا ہے۔ تو لاسٹ ہے استعارہ کے لفظی معنی کیا ہے، وہ ہے ادھار لینا۔ تو آئی ہوپ یہاں تک کہ تمام ایم سی کیوز آپ ایزیلی یاد کر سکے ہیں۔ ایزی ایم سی کیوز ہیں، کوئی مشکل ایم سی کیوز نہیں ہے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔